بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب زندگی کے اندر کچھ ایسے لوگوں سے ملوں جن سے میں متاثر ہوں، جن سے میں امپریس ہوں، جن کے بارے میں رائے قائم ہو جائے کہ انہوں نے دین میں یا دنیا میں کوئی بہت اچھا کام کیا ہے یا اچھا کام کرنے کی کم سے کم کوشش کر رہے ہیں، تو میں ضرور جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے بندے سے کوئی سیکھ لی جا سکے جس کے پیچھے اس کا کوئی مینٹر، کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی شیخ نہ ہو۔ میں ایک مفتی صاحب سے بیت تھا، انہوں نے مجھے نکال دیا، 4 سال ہو گئے تو بے پیرا گھوم رہا ہوں۔ تو بڑی جستجو تھی کہ کوئی نہ کوئی بندہ ملے جو مجھے گائیڈ کر سکے۔ ایک مولانا شہاب صاحب ملے سعودی عرب میں، بہت زندگی کے اندر آرام آیا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ پھر ان کے شیخ تھے شیخ ذکی، ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں جو کچھ سیکھا اس کی میں نے ویڈیو بنا دی تھی، شیخ ذکی سے ملاقات کے نام سے، لنک میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ اسی قسم کا واقعہ ابھی ریسنٹ ٹرپ میں ہوا پاکستان کے اندر۔ میرے علمس کے پروفیسر ڈاکٹر عارف رانا صاحب، میں ان سے ملا، انہوں نے بتایا وہ اسکول میں کیا کر رہے ہیں، باقی کیا کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، امت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا حیران بھی ہوا، تھوڑا سا پریشان بھی ہوا۔ حیران اس لیے ہوا کہ یہ لوگ ان عمروں کے اندر آ کے اتنے سارے کام کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے کریں، اتنے سارے کام کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہم جیسے نالائق آدمیوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پریشان اس لیے ہوا کہ تمام لوگ ہمیں تو مروا دیں گے نا اوپر، یہ حجت بن جائیں گے ہمارے خلاف۔ اللہ سے نے اگر پوچھ لیا کہ جس دنیا میں تم تھے اسی دنیا میں یہ تھے، جس دور میں تم تھے اسی دور میں یہ تھے، 2024 میں تم زندہ تھے 2024 میں زندہ تھے، جس پاکستان میں تم تھے اسی پاکستان میں یہ تھے، یہ جو اتنا سارا کام کر کر آ گئے اتنے محدود وسائل کے ساتھ، تو تم کدھر عیش کر رہے تھے، تم کدھر تفریح بنا رہے تھے، تو کیا جواب دیں گے؟ تو خیر اسی پریشانی کے سبب میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے شیخ کون ہیں، آپ مجھے ان سے ملوا دیجئے۔ ان کا جی ہم کو استاذ جی کہتے ہیں، اور استاذ جی کے پاس میں لے جاؤں گا۔ ان کا نام تھا مفتی محمد حسن، رائے کے اندر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں۔ تو میرا دوست عبداللہ وہ ساتھ تھا، اس کو تو بڑا شوق ہوتا ہے ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے، کہہ رہا ہے میں بھی چلوں گا میں بھی چلوں گا۔ ہم نے کہا چل بھائی ساتھ تو بھی چل۔ تو ہم ان سے ملنے کے لیے پہنچ گئے اور وہاں سے میں نے کچھ چیزیں سیکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سوالات بتاؤں گا جو عبداللہ نے ان سے پوچھے، اور وہ جو کچھ وہاں سے سیکھا وہ آپ سے عرض کروں گا۔ یہ آپ سے عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ جو علم ہوتا ہے نا، یہ بھی امانت ہوتی ہے، یہ لوگوں تک آگے پہنچا دینا چاہیے۔ اس میں ہمارا بڑپن کچھ نہیں ہوتا۔ علم والے بانٹنے والے وہ لوگ ہیں، سکھانے والے وہ لوگ ہیں، اللہ نے حکمت ان کو دی ہے، علم ان کو دیا ہے۔ ہمارا جو اس کے اندر پورے کا پوری کنٹریبیوشن ہے وہ تو سمپل سی اتنی سی کہ میسنجر کے طور پہ آپ تک بات عرض کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تک یہ باتیں پہنچیں اور آپ کے اخلاص کی وجہ سے ہم جس کو کبھی کوئی کام ہو جائے، اپنے اخلاص کی تو کوئی امید نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہم پیسہ کمانے والے دنیا دار قسم کے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا آنسو، کسی کی آہ، کسی کی التجا، کسی کی دعا ہماری زندگی بنانے کی کام آ سکے۔ سب سے پہلے سوالات۔ عبداللہ تو ہمیشہ سوالات کی بچھاڑ کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ شیخ صاحب، استاذ جی، مفتی صاحب، علم جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اور سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہی پڑھا یہی سنا ہے۔ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ جو علم ہے نا وہ میرے لیے حجاب بن گیا۔ اب وہ علم مجھے وہاں تک جانے سے روک رہا ہے، میں کیا کروں؟ اتنے سارے سوالات آتے ہیں، اتنے سارے جوابات آتے ہیں، اتنی ساری توجیہات آتی ہیں، اصل کام سے رہ جاتا ہوں اور اسی موشقافیوں کے اندر گھومتا رہتا ہوں گول گول۔ اس سے نکلنے کا کیا سبب ہو؟ کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ میرے لیے بات بھی سچ ثابت نہیں ہو سکی۔ جب اللہ مل جائے تو باقی کچھ باقی نہیں رہتا، سب چیزیں مان پڑ جاتی ہیں، ہر شے کی حقیقت بدل جاتی ہے، دنیا کی ہر شے میننگ لیس ہو جاتی ہے۔ جب وہی ہر جگہ نظر آ رہا ہو تو بندہ کیسے انجوائے کرے پھول کی خوشبو کو، درخت کی ہریالی کو، کسی بھی چیز کو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی میرے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہو اور اس راہ پہ چلتے رہو آرام سے، آسان ہے، بڑی مشکل راہ ہوتی ہے۔ جب بندہ کوئی قدرت کی طرف چلتا ہے تو قدرت ہر طریقے سے اس کا ایگزام لیتی ہے، ہر طریقے سے امتحان لیتی ہے۔ پہلے تو 5-10 سال تک نہ اگنور کرتی رہتی ہے، آپ لگے ہوئے ہیں، آپ لگے ہوئے ہیں، اور قدرت کوئی سن ہی نہیں رہی آپ کی بات۔ آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، آپ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی کوئی سن بھی رہا ہے میری دعائیں یا نہیں سن رہا۔ اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنے روزے رکھ رہا ہوں، اتنی تسبیح پڑھ رہا ہوں، جواب کوئی نہیں آ رہا۔ تو قدرت شاید ثابت قدمی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بندہ ثابت قدم ہے یا نہیں ہے۔ پھر بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ کہیں نہیں جائے گا، واپس آ جائے گا، راہ کے اوپر ہی رہے گا۔ پھر قدرت اس کو الگ الگ چیزوں سے ایگزٹ کروا دیتی ہے، کسی کو حسن دے کے ایگزٹ کروا دیتی ہے، کسی کو عشق دے کے ایگزٹ کروا دیتی ہے، کسی کو پیسہ دے کے ایگزٹ کروا دیتی ہے، کسی کو مال دے کے ایگزٹ کروا دیتی ہے، کسی کو دنیا دے کے ایگزٹ کرواتی ہے، کسی کو شہرت دے کے ایگزٹ کروا دیتی ہے۔ آخر میں بہت کم بچتے ہیں اور ان بندوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو کس طریقے سے پتہ چلے، کس طریقے سے کریں، اس مایوسی سے چھٹکارا کیسے پائیں؟
اس قسم کے 2-4 سوالات اس نے اور پوچھے. اب حضرت جی نے جواب دیے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جس بات نے مجھے وہاں پہ متاثر کیا وہ یہ کیا کہ ہمارے دور میں ہمارے معاشرے میں پاکستان کی جتنی چاہے برائیاں کر لیں علماء کرام کی تعظیم و تکریم موجود ہے. ایک صاحب نے اپنے گھر پہ بیان کے لیے بلایا تھا. اب انہوں نے پورا انتظام بھی کیا, چادریں بچھائیں, پنکھا لگایا, اے سی لگایا, رات کے وقت ان کا ویٹ کر رہے تھے, ان کو لے کے اندر جا کے بٹھایا. سینڈوچز بھی تھے, جتنے لوگ آئے تھے اچھے خاصے لوگ تھے, زیادہ نہیں 60-70 لوگ تو ہوں گے. ان 60-70 لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا. اب یہ ایک اچھا خاصا مہنگا افیئر ہے آج کل کی مہنگائی کے دور میں. یہ بھی نہیں کوئی فلتی رچ ہو, کوئی بہت بڑا سارا بنگلہ ہو, چھوٹا سا معمولی سا گھر تھا جس طریقے سے عموماً ہمارے مڈل کلاس فیملیز میں گھر ہوتا ہے, لیکن تمام کیا. اور یہ چیزیں آپ کو امریکہ میں باہر ملکوں میں نہیں ملتی, مسجد میں مل جاتی ہیں. گھروں پہ تو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے, گھروں میں تو کوئی رشتہ داروں کو لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا ہے, تو علماء کرام کو کون بلائے گا. تو خوشی بھی بات ہوئی, کچھ افسوس بھی ہوا. افسوس بات کا ہوا کہ ایسے ہیرے جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں پورے پاکستان میں, اور ہم جیسے نالائق لوگ ان سے کچھ سیکھ نہیں پاتے. دوسری بات کی جو سب سے زیادہ میرے لیے حیران کن بنی وہ تھا ان کا ضبط اور برداشت. انہوں نے بیان دینا شروع کیا تو انہوں نے یہاں کولر کا مائک لگایا اور سر پہ مائک لگایا اور بولنا شروع کیا. ایک بچہ پتہ نہیں کہاں سے تھا, کس کا بچہ تھا, ان کا بچہ تو نہیں تھا, ان کے ساتھ بھی نہیں آیا تھا, اس نے تنگ کرنا شروع کیا. پہلے برابر میں آ کے انہوں نے ان کو دھکا مارا کہ ادھر ہو جاؤ, وہ اپنا بیان کنٹینیو رکھا. پھر انہوں نے یارا مائک نکالا کولر والا اور اس کو چبانے لگا اور چبا کے سامنے پھینک دیا. پھر جو سر پہ مائک لگا تھا اس کو اتارا. اب وہ کبھی ادھر انگلی کرے کبھی ادھر انگلی کرے, اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں مساوی. لیکن حیرت کی بات تھی کہ جو شیخ صاحب تھے ان کو پاس کتنا وہ ایک بل تک نہیں آیا پیشانی کے اوپر, انہوں نے کچھ نہیں بولا. بات منقطع ہو جاتی, وہ وہاں سے شروع کرتے بالکل اس طریقے سے کچھ نہیں کر رہے. کبھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے, کبھی اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے. بچے کو بڑا کمفرٹیبل انہوں نے بنایا. تو میرا دوست عبداللہ, باقی سب لوگ تو گھور رہے تھے بچے کو, وہ اسی کو دیکھ دیکھ کے گھور رہا تھا اور اسی کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا. میں نے پوچھا بھائی تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ وہ شیخ کو تنگ کر رہا تھا, یہ خوشی ہو رہی ہے. تو کہنے لگا کہ اتنا ضبط کسی اللہ والے میں ہی ہو سکتا ہے, ادروائز کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو اتنا زج کرے جبکہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہو. بیان دینے آئے نا, کوئی الٹی سی بات تو نہیں کر رہے. اتنا مجمع جمع ہوا ہے, لوگوں کو بڑا ہوتا ہے کہ یار ہم جائیں تو مائک بھی صحیح چل رہا ہو اور کیمرہ بھی صحیح لگا ہوا ہو اور ذرا بھی بیچ میں کوئی بولے نہیں. ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں, بیچ میں کوئی دروازہ کھول کے چیختا ہوا آ جائے تو مجھے غصہ تو آئے گا. بولوں گا یار ویڈیو بن رہی تھی, تم بیچ کے اندر آ گئے, تم نے کیا ویڈیو خراب کی, مجھے واپس کرنا پڑے گا, مجھے ایڈٹ کروانا پڑے گا, ایک پوری کا پورا لیکچر اس کو سنا دوں گا. اور وہاں پہ وہ بچہ لائیو ان کی زندگی حرام کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن وہ مرد کے بچے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. سب سے زیادہ سیکھ تو مجھے اس سے ملی. تو اس سے کہتے ہیں نا عبداللہ میرا دوست, یار میں تو معتقد ہو گیا ان کی برداشت دیکھ کے, بیان وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے, وہ ساری ثانوی باتیں, یہ جو چیزیں نا یہ بڑے کام کی. ہو سکتا ہے بچہ بھیجا ہی کہ لگا میرے لیے گیا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ بڑے لوگوں میں ضبط اور برداشت کس چیز کا نام ہے. ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی. تو کہنے لگے میاں ذیشان یہ سارے کے سارے بہانے اللہ کے پاس جانے کے. پیسہ کمانا اس کی طرف جانے کا راستہ ہے, عبادت کرنا اس کی طرف جانے کا راستہ ہے, معاملات ان کی طرف جانے کے راستے ہیں, اخلاق اس کی طرف لے کے جاتا ہے, دنیا اس کی طرف لے کے جاتی ہے, دین اس کی طرف لے کے جاتا ہے, خاموشی اس کی طرف لے کے جاتی ہے, کام اس کے پاس لے کے جاتا ہے. اگر بندہ نیت یہ کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے, وہ زندگی میں جو چاہے کام کرتا رہے, یہ نیت یہ ہے, وہ گھما پھرا کے ڈنڈیوں سے گزار کے اس تک لے جائیں گے. بڑا انٹرسٹنگ کنسیپٹ انہوں نے سمجھایا. کہنے لگے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ گھاٹا پروف ہوتا ہے, یعنی اسے لاس نہیں ہوتا. اب میرے لیے بالکل نئی ٹرم تھی, آپ کو پتہ ہے مجھے تو یہ لفاظی کا بڑا شوق ہے, اللہ اس سے مجھے بچائے کہ گھاٹا پروف کیا چیز ہے. تو کہہ رہے مومن کا لاس نہیں ہوتا. وہ کوئی کام کرتا ہے, اچھا ہی ہو جائے, اس کی دعائیں پوری ہو جائیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کا اگر نقصان بھی ہو جائے نا تو اللہ پورا کمپنسیٹ کر دیتا ہے. یا تو اس کے بدلے کچھ عرصے بعد مل جائے گا, یا وہ صبر کرتا ہے تو صبر کے بدلے اس کو کچھ مل جائے گا, یا وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی تو اس سے دور کر دی جاتی ہے اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. تو کہہ رہے مومن کا کیا گھاٹا ہوتا ہے, مومن کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ گھاٹا پروف ہوتا ہے. رضا برضا میں نا وہ جو اللہ چاہتے ہیں, اللہ چاہے بھوکا رہے تو بھوکا رہتا ہے, اللہ چاہے کھا لے تو کھا لیتا ہے, اللہ روزی دے دے تو ٹھیک ہے, روزی نہ دے تو بھی ٹھیک ہے. وہ بولتا ہے بس اللہ مجھ سے راضی ہو, باقی کچھ چیزیں نہ ہوں. چھوٹا سا بیان تھا 12-15 منٹ کا. یقین جانیے کوئی تقریر نہیں تھی, کوئی ششکے نہیں تھے, کوئی جھوٹے سچے واقعات نہیں تھے, بالکل سمپل سی چیز تھی. کہنے لگے کہ پرپس پہ کام کرنا چاہیے. ہماری خواہشات ہوتی ہیں نا, تو ہم خواہشات مانگتے ہیں کہ اللہ پیسہ دے دے, اللہ شادی کروا دے, اچھا گھر دیتے, اچھی گاڑی دے دے. تو ہم سب خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ہمارے میں اور غیر مسلموں میں کوئی زیادہ فرق بچا نہیں نا. وہ بھی خواہشات کی مانگتے ہیں دعائیں, وہ اپنی مندروں میں مانگتے ہیں, گرجا گھروں میں مانگتے ہیں, گردوارے میں مانگتے ہیں, کسی اور جگہ مانگتے ہیں. ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. اصل چیز تو مقصد ہے کہ اللہ نے بنایا ہے کس لیے, اس لیے کہ اللہ کو راضی کریں. اس کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ یہ کیوں نہیں بولتے اللہ میاں کوئی اعمال دے دے اس سے کہ تو راضی ہو جائے, کوئی دعائیں ایسی سکھا دے کہ تجھے منا سکوں.
اللہ نہ چاہے نا تو یقین جانیے آپ نیکی بھی نہیں کر سکتے. آپ کو روزہ رکھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں روزہ رکھیں, آپ کا بڑا دل ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اچانک, آپ پوری کوشش کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ قدرت آپ کو دکھاتی ہے کہ دیکھو نیکی تمہارے کرنے سے نہیں ہوتی. جب تک ہم نہ چاہیں نا تو یہ تمہارا 6 فٹ کا جسم تم سے ایک چھوٹی سی نیکی نہیں کروا سکتا. جو اتنے بڑے ترم خان بن کے پھرتے ہو کہ پورا ملک الٹ کے رکھ دو اور یہ کر لو اور وہ کر لو, ایک چھوٹی سی نیکی کی توفیق ہمارے پاس ہوتی ہے. ہم معافیاں مانگتے رہتے ہیں, معافیاں مانگتے رہتے ہیں. اصولاً تو ہمیں اپنی معافی کے اوپر بھی معافی مانگنی چاہیے, اپنے استغفار کے اوپر بھی استغفار کرنی چاہیے, کیونکہ رٹے ہوئے ہوتے ہیں استغفر اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جان چھٹی, نعوذ باللہ. دل سے نہیں آتی معافی. معافی کے بعد ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, میں اپنے آپ کو ہی بول رہا ہوں, آپ کو کیا بولوں, میرا حال کون سا اچھا ہے. ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو دل سے مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ واقعی میں اس گناہ سے نا, یہ اتنے سارے جو گناہ ہیں میری زندگی میں, ان سب سے آج کے بعد نہیں کروں گا. میں واقعی تہہ دل سے معافی مانگ رہا ہوں. اس نماز میں استغفر اللہ بول دیا, اگلی نماز تک یہ سارے چھوٹ چکے ہوں گے, پھر سے نہیں کروں گا. اور پھر سے اگر استغفر اللہ کرے تو شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے, چپ لگ جانی چاہیے کہ اللہ میاں 5 نمازوں میں کل آیا تھا, سب پہ استغفار کر کے گیا تھا کہ گناہ نہیں کروں گا, یہ گناہ واپس ہو گیا. خیر, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایسے لوگوں سے ملتا رہوں, مفتی حسن صاحب سے ملتا رہوں. اگر آپ لاہور کے اندر ہیں اور کسی طرح ان سے مل سکیں تو مل لیجئے. یقین جانیے اگر آپ زندگی میں ایک دفعے بھی مل لیں گے نا ان سے تو کافی ہوگا. وہ آپ کو وہ کانفیڈنس دیں گے آپ کے پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں کہ مایوسی کبھی نہیں آئے گی. میں نے بھی ان سے عرض کیا کہ جی میں کیا کروں, تو انہوں نے یہ بولا کہ امت مایوس ہو گئی ہے, نا امید ہو گئی ہے, کوشش کیا کرو, لوگوں سے بات کرو, مایوسی ختم کرو, امید بڑھاؤ. وہ واصف علی واصف کہتے ہیں, اس دعا سے ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نصیب کا مسافر بنا, کوشش کا مسافر نہیں بنا. کوشش کا مسافر ہمیشہ تنگی میں رہتا ہے. امید کرتا ہوں زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنے گی. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.